یہ تو ابھی آپ مینشن کر رہے تھے نا کہ جب آپ کو غصے والی سچویشن میں آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جانے کا بھی شاید ہے نا, اور پانی پی لینا اور اعوذ باللہ پڑھنا, وضو کرنا. دو شخص ایک دفعہ لڑ رہے تھے جی اور اونچی آوازیں بول رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ پتہ ہے اگر ان میں پڑھ لے تو شیطان اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. تو شیطان بنا آگ سے نا, جنات شیاطین آگ سے بنے, اور پانی پینے کی جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ پانی آگ کو بجاتی ہے. اچھا آئیڈیل از وضو کر لینا, یہ شاور کے نیچے کھڑے غسل کر لیں اور وضو بھی کر لیں, بڑا بہترین ہو جاتا ہے انسان کو. اور اس سچویشن کو نا آپ نکل جاؤ اس سے. آپ یہ کر لیں میں نے بولنا نہیں ہے, جو مرضی ہو جانا, I will not speak, بعد میں کبھی بات کروں گا ان سے. یہ جو نا کہ امیڈیٹ رسپانس کرنا, میں نے اس بات کا جواب ابھی دینا ہے, اس کو اگنور کرنا کہ میں کچھ دیر بات کروں گا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, ما شیء اثقل فی الميزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق, کہ قیامت کے دن مومن کے جو کیونکہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اس دن, یعنی کہ نماز کی کاؤنٹنگ ہوگی, اعمال کی کاؤنٹنگ, اصل جو ان کا تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا, اعمال کا وزن ہوگا. چاہے اتنی سی ہی نیکی ہو رہا ہے کہ اس کا وزن سونے سے یا وزن اس کا بہت بھاری ہو, احد پہاڑ کے برابر ہو, دس ول کاؤنٹ. اور چاہے پوری ایک سمندر کی جھاگ کے برابر اعمال ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو ویٹس میٹر آن دیٹ ڈے. اللہ نے فرمایا کہ سب سے بھاری چیز جو قیامت کے دن ہوگی انسان کی پلڑے میں, اس کا اخلاق ہے. بے شک بے شک, چاہے تھوڑا ہے جتنا بھی ہے سب سے بھاری ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی لا یبغض الفاحش البذیء, اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے شیملیس انسان سے اور فاؤل لینگویج بولنے والے انسان سے. یعنی جو بات بات پہ گالی دیتا ہے, بعض بات کہتا ہے برا بھلا کہتا ہے کسی کو, تم ایسے ہو تم ویسے ہو, تمہیں مطلب کوئی گالی دے دی. منافقت کی 4 علامتوں میں سے ہے نا ولگار لینگویج بھی یوز کرنا. تو جب بھی سے غصہ آتا ہے, منافق یہ ہے آف واللہ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ جب بھی مجھے غصہ آتا ہے میرے منہ سے گالی نکلتی ہے, چاہے بڑی بڑی گالی بھی نہ ہو چاہے چھوٹی گالی, کیا منہ سے گالی نکلتی ہے ماں بہن کی یا کسی بھی طرح کی. یار اس کو ذرا آج کل کے دور سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیٹس میک کنورسیشن ا لٹل ڈفرنٹ. گالی نہ نکالنے نہیں یہ آج کل کول نہیں بن گیا, ایک کول فیکٹر نہیں ایڈ کرتا آپ کی بات میں کہ اگر آپ کے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے اور آپ کی فاؤل لینگویج ہے, اور یہ کول فیکٹر روسٹنگ آپ کرتے ہیں, آپ دوسروں کو نا انسلٹ کرنا, آپ نا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گالیاں دے رہے ہیں لوگ. ہاں کانفیڈنس کی ایک وہ میں اپنے پرسنل اگر ایک ایگزامپل شیئر کروں, کیونکہ 2011 سے پہلے نا میں ہوں پنجاب سائڈ سے, تو آئی یوز ٹو لرن the dirtiest گالیاں فرام مائی گاؤں. اور میں آگے اسکول میں, میرے سارے ممی ڈیڈی اسکول والے تھے, ان کو میں رسپیکٹ گین کرنے کے لیے ان کو مارتا تھا, ان کو میں ایسی گالیاں دیتا تھا, اللہ معاف کرے. ان کو ایسا کہ یار یہ تو بڑا بدماش ہے. جب 2011 میں نے پہلا جب اسلامک پراپر جو ایسا لیکچر سنا جو مجھے ہٹ ہوا نا, سعودی عرب کی بات ہے, تو وہ لیکچر تھا لینگویج کو کنٹرول کرنے کے اوپر, زبان یعنی کہ زبان کی حفاظت, فاؤل لینگویج کے اوپر تھا, اور اس میں بیک بائٹنگ اور سب چیزیں شامل تھی. اور واللہ اس کے بعد سے میں نے اپنی اس کے اوپر اتنا کنٹرول کیا, اور میرا اسلام کے اندر فرسٹ اسٹیپ گیٹنگ انٹو اسلام, پریکٹسنگ اسلام واز ٹو میک شیور کہ میری زبان سے نہ تو برائی ہو, نہ تو کسی کی بیک بائٹ ہو, نہ کسی کو گالیاں دیں. تو اس کی وجہ سے مجھے پرسنلی بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے. اور جو آپ نے پریکٹیکل ٹپس بتائی ہیں, پریکٹیکل ٹپ میں جو آپ نے بتایا کہ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گالی دیتے ہیں, جب بھی وہ آرگی ہوتے ہیں تو وہ گالی دیتے ہیں. اور انسان جب بھی اینگر شو کرتا ہے نا, تو آپ کبھی بھی اینگر آپ کر کے تو اینگر نہیں شو کر سکتے, یار آپ نے کیا کیا ہے, آپ تو ایسے ہیں. انسان شو کرتا ہے تو ادھر آؤ, تو تجھے ایسے تو یہ ہو. سو وین ایور یو ایلیمینیٹ فاؤل لینگویج فرام یور لائف, آپ اپنی گالیاں, برا بھلا کہنا کسی کو ایلیمینیٹ کریں گے, انشاءاللہ اس کا ایک دم افیکٹ پڑے گا آپ کی اینگر کے اوپر. میرے خیال میں ایک نا اس پہ نا پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے زبان کے اوپر, بالکل, کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم آج کور نہیں کر پائیں گے. ہم اگر کسی ایک دن کرتے ہیں آن دا سینس آف ٹنگ, اور اس کو ڈیٹیل میں کھولتے ہیں کہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے, کیونکہ بہت ویسٹ ٹاپک ہے. گالی, غیبت, چغلی, دوسرے کو بولا بھلا کہنا, سلینڈرنگ کرنا. ایک آخری پارٹ میں صرف بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے, listen to this again, قیامت کے دن سب سے زیادہ جس بات کی وجہ سے لوگ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے وہ ان کے زبان کے اعمال ہوں گے. اللہ سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں
یعنی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں من یعنی ان اکثر ما یدخل الناس من النار, کثرت سے لوگ جو جہنم میں جائیں گے, فرمایا الفم والفراج, منہ اور پرائیویٹ پارٹس, اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہے التقوی وحسن الخلق. ماشاءاللہ, بالکل تقوی اللہ تعالیٰ کا اور حسن اخلاق. تو بات یہ کہ اچھا ہمیں جب غلطی دیکھیں سبحان اللہ, اچھا آپ کتنے پریکٹیکل ٹیسٹ بتائیں آپ اپنی, اگر ہم ان حدیث کو روزانہ کی بیسس سے پڑھیں نا ہمارا دن اچھے گزر جائے واللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کیوں نہیں اپنے گھر میں ایک چارٹ لگا لیتے, 2-3 احادیث اسٹرانگیسٹ رکھیں جو ہم نے بتائی بھی ہیں اور آپ سرچ کر لیں کہ آپ روزانہ پڑھ لیں, کیونکہ جن دنوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں اس دن ان 2-3-4 دن ہفتہ اچھا گزرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھول جاتا ہے انسان تو جب بھی کوئی آپ سے بحث کرے گا نا آپ کو حدیث یاد آئے گی نا, آپ کی حدیث کانشیس مائنڈ میں ہوگی, آپ رک جائیں گے. یار اس چیز کے لیے نا کون سی حدیث آئے گی وہ ذرا حدیث بتائیں. مطلب کوئی بھی حدیث ہے, مثال کے طور پہ اللہ کے نے فرمایا کہ تم حق پہ ہونے کے باوجود تم اگر اس پہ یعنی جھگڑا چھوڑتے ہو and you are on the حق, تم حق پہ ہو, مطلب تم بات ٹھیک کر رہے ہو, مطلب illogical بات کر رہے ہو, بالکل فضول بات کر رہے ہو, تم صحیح بات کر رہے ہو. I guarantee you a house in the corner of Jannah. اس میں حدیث میں بھی ایک وسط میں بھی ہے, وسط کا وسط, ہاں وسط کا ہے اس شخص کو جو کہ جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے, even if he is مطلب in joking manner, وہ جوکنگ کرتے ہوئے جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے, اور ان دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف جنہ وہ اچھے اخلاق والا ہے جو. تو میں دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم صرف دنیا میں فٹ کر لینا, ایک میں نے لیکچر میں بتایا بھی تھا, فار ایگزامپل اف سم ون گارنٹیز اے ہاؤس, ایک ملک ریاض وہ کہتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے آپ کے جاننے والا ہے, کہتا ہے کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے کسی سے چاہے آپ حق پہ بھی ہوں. اگر آپ خاموش رہے نا, جب اس میرے بیٹے نے آپ سے لڑا, آپ کے بیٹے کا آپ کا مطلب اس کے بیٹے کا آپ دوست ہیں, میرا بیٹا اگر لڑا آپ نے بولنا نہیں ہے, آپ نے چپ رہنا ہے. I will give you a house in Beatty Town, 5 کنال کا, 5 ملک راج کے لیے کیا بات, 5 کنال, ٹھیک ہے. اس میں 5 کنال کا ہاؤس ہوگا, اس میں 3 گاڑیاں ہوں گی, ایک لیمبورگینی, ایک فراری, ایک رولز رائس, اور ایک سوزوکی بھی دوں گا میران جو کہ آپ کے ڈرائیور کے لیے سودے لانے کے لیے ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں پرسنل انفینٹی پول ہوگا, جکوزی ہوگا, آپ کا پرسنل جم ہوگا, سونا وغیرہ ہوگا, سونا بات, اسٹیم بات, یہ ضروری ہے اگر میں ہوتا, ٹھیک ہے. May Allah give you all this in this life, inshallah. In the hereafter as well, Hereafter as well. ٹھیک ہے. تو آپ کو میڈ ہوگی, باہر سے کوک منگواؤں گا, یہ چابی آپ کو میں دے دوں گا, اٹیلین فرنیچر ہے, پیرس کی ٹائلز ہیں, سب کچھ لوٹ مچی بھی ہے, اور آپ کو دیتے ہیں. واللہ جب اس کا بیٹا آپ سے بات کرے گا آپ خوش ہوں گے, آپ یہ جوتا لے, یہ سر ہے, یہ جوتا ہے, یہ میرا جوتا ہے, یہ سر ہے, اور یہاں پہ مجھے گھر مل رہا ہے, because we believe ملک ریاض. ایگزیکٹلی. اور وہ جھوٹا ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی کا وعدہ حق اور سچا, الصادق المصدوق, دل سے سچا کوئی نہیں. آپ نے کہا میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں نا, آپ سے یہ بات کا ہمیں یقین ہے. اور جنت کا جو گھر ہے وہ پھر اس کا کوئی مقابلہ یہاں سے نہیں ہے. ویبس لینتھ ان جنہ از بیٹر دین دس ورلڈ اینڈ ایوریثنگ اٹ کنٹینز. ایک ویبس لینتھ, وہ آپ کو صرف ویب نہیں دے رہے, کیا دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے, کیسے کیسے محلات ہیں یار, وائٹ ہاؤس ہے, فراری ورلڈ ہے, ڈزنی لینڈ ہے, سوئس ایلپس ہیں, دنیا کی ممالک ہیں تمام, جو ہے وہ اسپیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے بالکل کمپیئر ٹو وہ ویبس لینتھ ان جنت ہاؤس. وہ بھی ہاؤس, آئی گارنٹی ہاؤس ان جنت. یار پہلے جو آپ بات کر رہے تھے ہاؤس بھی. اچھا ایک اور حدیث ہے, آئی گارنٹی یو جنہ, اگر تم اپنے منہ کو اور جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں کنٹرول کرو, سبحان اللہ, مطلب میں تمہیں پوری جنت میں گارنٹی کرتا ہوں, تو اپنے جبڑوں کے بیچ میں جو ہے اور ٹانگوں کے بیچ میں جو ہے کنٹرول کر لو. واللہ ہم یہ 2 چیزیں کر لیں, اللہ کے نبی یہ گارنٹی ہمارے پہ واجب ہے. ہوتا بھی آپ یا تو لم سے یا آپ کی زبان سے, زبان از آلسو پارٹ آف یور لم, اور شروع زبان سے ہوتا ہے. شروع زبان سے, جب آپ نے زبان سے چھوڑ دیا تو پھر اگر آپ خاموش رہیں تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ غصے کا اظہار نہیں کر سکتے. خاموش رہیں تو نبی اسلام کی حدیث ہے نا کہ آپ اگر آپ کو غصہ ہے تو خاموش رہیں. تو ہم آج کے روزہ رکھ رہے ہیں نا, مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا, اور بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, مشکل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھے اخلاق والا ہے نا, یعنی غصے کو کنٹرول کرتا ہے, اچھے اخلاق والا ہے, غصہ اچھا پیش آتا ہے, وہ ان لوگوں کے مقام تک پہنچ جائے گا جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور کثرت سے قیام اللیل پڑھتے ہیں. مطلب رمضان میں جب سب روزے رکھ رہے ہیں ہمارے لیے تب بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جب سب روزے نہیں بھی رکھ رہے اور وہ شخص آلٹرنیٹ ڈیٹ پہ سارا سال روزے رکھتا ہے اور قیام اللیل بھی پڑھتا ہے, آپ اس کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں اچھے اخلاق کے. یہ تو بڑا کنٹراسٹ ہے کہ ہم اس مقام والے لوگوں والا کام کر رہے ہیں آج کل, کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, قیام اللیل بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن غصے پہ قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں. کیسے؟ مطلب میں بتاؤں, ہماری نا ایک ولی کی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. امیجن ایک شخص, علی بھائی فار ایگزامپل ہمارے یہاں مزمل بیٹھا ہوا ہے,
ہم مزمل کو جانتے ہیں. مزمل روزانہ مطلب ہر آرڈنری ڈے پہ روزہ رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں مزمل کھانا کھا یار, منگوایا ہے, روزہ ہے میرا, اور پچھلے 10 سال سے رکھ رہا ہے, یعنی جب سے بالغ ہوا ہے. خیر بالغ تو ہوئے 15-20 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہ روزے رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور روزانہ رات کو چونکہ آفس میں رہتا ہے یا گھر رہتا ہے تو کیمرے میں دیکھتے ہیں ہم کہ کیا مولیل پڑھ رہا ہے. ہم آپس میں کیا باتیں کریں گے, یار واللہ مزمل جو ہے نا کتنا بڑا ولی ہے, کتنا نیک انسان ہے. جو اچھے اخلاق والا ہے نا اس کا یہ مقام ہے اللہ کی نظر میں. ہم اس کو نہیں کہتے یہ ولی ہے, ہمارے اسٹینڈرڈز بدلے ہوئے ہیں نا. صحیح بات, وہ بھی ولی ہے, لیکن یہ شخص جو کہ صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہے, اچھے اخلاق والا ہے, لوگوں کو اپنی زبان سے تانا نہیں دیتا, تنگ نہیں کرتا, یہ بھی ولی انسان ہے. لیکن ہم اسے کبھی ولی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف قیام اللیل اور نماز ہی نیکی ہے, اس کو نیکی ہم سمجھتے نہیں. انفارچونیٹلی یار اگر ہم کرنٹ پرابلمس کی کرنٹ کنڈیشن کی طرف آئیں, ہم اپنے لوگوں کی کرنٹ کنڈیشن جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نا اپنی پرسنالٹیز ڈسکور ہی نہیں کی. ہم لوگ آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں نارمل روٹین لائف میں. جب آپ کسی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ بس آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, اس سے کر بھی رہے ہیں, ریئلائز بھی نہیں کر رہے کہ غلط تھا صحیح تھا کیا ہے. بٹ دا مومنٹ دے اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ اور اپنی پرسنالٹی کو ڈسکور کرنا کہ یار میری ویکنیسز کیا ہیں, میری اسٹرینتھس کیا ہیں, اور مجھے کن چیزوں پہ کام کرنا ہے اپنے بارے میں, تو دیٹ از دا مومنٹ جب آپ بیٹرمنٹ کی طرف رخ کرتے ہو. بالکل, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اپنے بارے میں, ہم اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں. آئی تھنک یہ رمضان کا مہینہ آیا اس لیے تو it has to do with mastering up your own personality. Exactly. آپ اپنے آپ کو جانتے ہو اور you realize کہ now is the situation جب مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ کانشیس تھاٹ کا آنا جو ہے نا, it has to do with your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, you know, and knowledge. میں تو کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ آئیڈیلی اگر آپ نے تراویح پڑھی اور کیا یعنی قرآن کمپلیٹ کیا آئیڈیلی, لیکن اگر آپ نے ایک قرآن بھی نہ پڑھا یعنی ایک تراویح بھی نہ پڑھی, لیکن آپ نے کانٹمپلیشن میں اور فکر تدبر میں کام کر لیا اور اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر لیا اور قرآن کے مطابق لے آئے وداؤٹ ریڈنگ اے سنگل پیج آف دا قرآن, یعنی علم آپ کے پاس ہے, آپ کا رمضان پورا.